السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، محترم سامعین، آج کی اس مجلس میں ہم دو صحابی کے اسلام لانے کا واقعہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ پہلے صحابی ہیں حضرت طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ شاعر تھے، گہری سمجھ بوجھ کے مالک تھے، اپنے قبیلہ دوس کے سردار تھے۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں مکہ گیا اور مکہ پہنچنے سے پہلے ہی مکہ والوں نے، مشرکین مکہ نے میرا استقبال کیا۔ یہ نبوت کے 11ویں سال کی بات ہے۔ کہتے انہوں نے میرا استقبال کیا اور میرے سامنے ایک بات رکھی۔ کہنے لگے طفیل، دیکھو ہمارے علاقے میں ایک انسان ایسا پیدا ہوا ہے جو لوگوں کو ایک معبود کی طرف بلاتا ہے، ایک دین کی طرف بلاتا ہے، ایک نئے دین کی طرف بلاتا ہے۔ تم اس سے ہوشیار رہنا۔ اس کی باتوں سے باپ، بیٹے، بھائی، رشتہ داروں کے درمیان جدائی پیدا ہو جاتی ہے۔ تم اس سے ہوشیار رہنا، اس سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا۔ کہتے ہیں کہ مکہ والوں نے میرے دماغ میں یہی ساری باتیں ڈال دی، مجھ سے یہی بات کہتے رہے، یہاں تک کہ میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ اللہ کی قسم میں اس کی کوئی بات نہیں سنوں گا، اور میں نے اپنے اس ارادے پر مکمل طور سے عمل کرنے کی ٹھان لی۔ اور اسی لیے جب میں خانہ کعبہ گیا تو میں نے اپنے کان میں روئی ڈال دی کہ کہیں ان کی باتیں میرے کانوں میں نہ پہنچ جائیں، کہیں ان کی آواز میرے کانوں تک نہ پہنچ جائے اور میں ان کی باتیں نہ سن لوں۔ کہتے ہیں لیکن میں گہری سمجھ بوجھ کا مالک تھا، میں ہوشیار تھا، میں عقل مند تھا۔ میں نے اپنے جی میں کہا کہ یہ کیسی بات ہے کہ میں ہوشیار ہوں، عقل مند ہوں، اور میں ایسی بے وقوفی کی حرکت کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں میرے جی میں یہ خیال آیا کہ طفیل دیکھو، چلو جاؤ ان کی ایک بات کو سن لو، اگر ان کی بات اچھی ہے قبول کر لینا، اگر بات غلط ہے رد کر دینا۔ ہوشیاری ہے، عقل مندی ہے، سمجھ بوجھ کی صلاحیت ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی طرف پلٹے، میں بھی پیچھے پیچھے ہو گیا۔ آپ گھر میں داخل ہوئے، میں بھی ان کے گھر میں داخل ہو گیا، اور میں نے ان کے سامنے اپنی پوری تفصیلات، پورا واقعہ بیان کیا کہ کس طریقے سے مکہ آیا، مکہ والوں نے مجھ سے ایسی باتیں کی، میں نے کان میں روئی ڈال لیا اور پوری تفصیلات بتائی۔ اور اس کے بعد کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے سامنے اپنی بات رکھیے۔ چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات رکھی، اور کہتے ہیں اللہ کی قسم وہ باتیں اتنی اچھی لگیں کہ میں نے فوراً ان کی بات کو قبول کر لیا، اور میں ان کے دین میں، ان کی لائی ہوئی شریعت کے اندر داخل ہو گیا۔ حضرت طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالی عنہ اس طریقے سے مسلمان ہو گئے، اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو انہوں نے قبول کر لیا۔ اور کہتے ہیں پھر میں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری قوم میں میری بات مانی جاتی ہے، میں ان کا سردار ہوں، لوگ میرا احترام کرتے ہیں، اور میں ان کے پاس پلٹ کر جاؤں گا، انہیں اسلام کی دعوت دوں گا۔ آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے کوئی نشانی عطا کر دے۔ چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کر دی، اور اللہ رب العالمین نے جب یہ پلٹے تو اللہ نے انہیں نشانی عطا کر دی، اور وہ نشانی ان کے چہرے پر ظاہر کر دی۔ طفیل نے کہا اے اللہ، یہ ہو سکتا ہے لوگ اس کو مسئلہ سمجھیں، میرے بارے میں کچھ کہیں کہ یہ طفیل کے ساتھ ہی کیا معاملہ ہو گیا، اے اللہ یہ نشانی کہیں اور رکھ دے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے وہ نشانی وہاں سے ہٹا کر کے ان کے ڈنڈے میں جو لاٹھی ان کے ساتھ تھی وہ نشانی وہاں پر پلٹ گئی، اور یہ طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے میں پہنچے، اپنے باپ کے سامنے، اپنی بیوی کے سامنے اسلام کی دعوت رکھی، ان لوگوں نے ان کی بات کو قبول کر لیا۔ لیکن جو اور قبیلے کے افراد تھے انہوں نے ان کی بات نہیں مانی، اور ان کا اسلام مؤخر ہوا، یہاں تک کہ جنگ خندق کے موقع سے سن 5 ہجری میں قبیلہ دوس کے 70 یا 80 خاندان کے افراد نے اسلام قبول کر لیا، اور حضرت طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب کے ساتھ مدینہ کی جانب ہجرت کی۔ حضرت طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال جنگ یمامہ میں ہوا، اور وہاں ان کو جام شہادت نوش کرنا پڑا۔ اس طریقے سے ایک اور صحابی، ایک اور انسان اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے۔ ایسے ہی ایک اور انسان جو یمن کے رہنے والے تھے، حضرت زماد ازدی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جو ہے جھاڑ پھونک کرتے تھے اور لوگوں پر آسیب آتا تھا اس کو اتارنے کا کام کرتے تھے۔
جب یہ مکہ آئے تو انہوں نے سنا کہ ایک آدمی کے بارے میں کہ وہ پاگل ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا کہ لوگ انہیں پاگل کہتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ارادہ کر لیا کہ میں ان کے پاس جاؤں گا اور کوشش کروں گا کہ ان کا پاگل پن دور کر سکوں جادو وغیرہ کے ذریعے سے۔ چنانچہ کہتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور میں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آسیب اتارنے کے لیے جھاڑ پھونک کرتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو بھی اس کی ضرورت ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام کی بات رکھی، اللہ کی تعریف کی اور دین کی خوبیاں بیان کی، تو انہوں نے کہا کہ پھر سے سنائیے۔ نبی نے پھر سے سنایا، پھر تیسری بار سنانے کے لیے کہا، نبی نے تیسری بار سنایا، اور پھر اس طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا ان کے اوپر اثر ہوا اور انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا اور اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید مکہ سے باہر دیگر قبائل، دیگر افراد، دیگر شخصیتوں تک پہنچی اور بہت سے افراد نے اسلام کی دعوت کو قبول کر کے دائرے اسلام کے اندر داخلہ لے لیا۔ اس کے بعد یہ بات مدینہ کے چند افراد تک پہنچی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منا کی گھاٹی میں ملاقات کی۔ یہ کون لوگ تھے، ملاقات کیسے ہوئی، انشاءاللہ اس کی تفصیلات ہم اگلی ملاقات میں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔